بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، تاریخ انسانیت کے اندر مختلف وہ لوگ بھی ظاہر ہوئے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف اپنی زبانیں دراز کی۔ جی ہاں ناظرین، شیطان نے سب سے پہلے اس کا آغاز کیا، لیکن یہ شیطانیت ختم نہ ہوئی۔ مختلف قومیں جو ہیں اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام اور اس امت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی لوگوں نے مخالفت کی، اور آج بھی ہمارے درس کے اندر اسی قسم کی گفتگو ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا یہ حاکم اعلیٰ ہیں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے؟ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، جو آپ علیہ السلام کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا محبوب بنایا، تمام انسانوں میں بلکہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام میں تمام فرشتوں سے سب سے زیادہ بڑا اور مقرب مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، انہیں اس پر اعتراض تھا، اور وہ یوں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر زمینیں نہیں تھیں، مال و دولت کی فراوانی نہ تھی، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے پیچھے نہ تھے جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو کفار جو ہے اس بات کو بنیاد بنا کر کہ جناب قریش کے اندر تو بڑے بڑے سردار موجود ہیں اور بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت بھی ہے، فراوانی ہے ہر چیز کی، اور ان کی طاقت لوگ تسلیم کرتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی انتخاب فرماتا تو ان کفار قریش میں سے کسی کو منتخب فرما لیتا، اسے نبوت عطا فرماتا، تو ہم جو ہے اسے تسلیم کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیوں تسلیم کریں؟ ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ جو زبان دراز کرنا، اس پر انہیں جھنجھوڑا گیا، اور وہ جھنجھوڑا یوں گیا کہ محبوب، کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ با اختیار سمجھتے ہیں؟ ان کے پاس ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بندے تھے، رب تبارک و تعالیٰ مالک ہے، وہ جسے چاہے وہ اختیار فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا، اپنا محبوب بنایا، انہیں یہ کس نے اختیار دیا کہ اتنی بڑی یہ جرت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اندر یہ مداخلت کریں؟ اور ناظرین، جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں مداخلت کرتی ہے، اس میں اعتراض کرتی ہے، تو پھر تباہیاں ان کا مقدر ہو جاتی ہیں، جس طرح ان کفار قریش کے ساتھ بھی میدان بدر اور دیگر آپ علیہ السلام نے جو جہاد فرمائے، ان غزوات کے اندر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کے پیش نظر موجودہ دور کے حوالے سے بھی ہم کچھ روشنی ڈالیں گے، اور وہ یہ ہے کہ شیطان نے جب یہ شیطانیت کی، جس طرح آپ علیہ السلام کے دور کے اندر بھی یہ سلسلے سامنے آئے، آج بھی یہ سلسلے موجود ہیں، اور تاریخ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بہت سارے سرکش لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے حدود آرڈیننس کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی، میڈیا پر مختلف دانشور باتیں کرتے رہے۔ ناظرین، اس کا لب لباب کیا تھا؟ شادی شدہ کوئی بھی فرد اگر زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کی سزا رجم مقرر کی ہے، اسے سنسار کیا جائے گا اور اسے پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ دانشور کہتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جو گفتگو کا لب لباب ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس میں مداخلت کرنا، اپنی ٹانگ اڑانا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان نے جب بھی اس طرح کی حرکت کی ہے تو وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ اور سمجھدار لوگ کون تھے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے کسی بھی وقت اللہ کے فیصلوں کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام شیطان ہی کی طرح ہوا۔ ناظرین، اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات کے اندر جہاں شریعت مطہرہ ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو قصور ان کی سمجھ کا ہے۔ چنانچہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرنا چاہیے کہ رب کریم وہ افراد، وہ تمام لوگ، وہ جماعت جو اطاعت اختیار کرتی ہے، جو صراط مستقیم کا راستہ اپناتی ہے، جو اپنی نفس کی خواہش کو
پیچھے رکھتی ہے، اللہ کے حکم کو آگے رکھتی ہے، اسے فوقیت دیتی ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، کیونکہ دنیا کے اندر یہ مطیع و فرمانبردار لوگ ہمیشہ اطمینان قلبی کی کیفیت کے اندر رہتے ہیں، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص انعام کی جگہ یعنی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کے طفیل ہمیں بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، علماء اور صلحاء کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں بھی صراط مستقیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة